ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں شمشیر کے بابا صاحب نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ وہ مہک کو اپنی جائیداد میں سے 50% دیں گے اور شمشیر کے بچے کے بارے میں بھی سوچیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی بابا صاحب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ دوسری طرف فروا اور صوفیہ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آنے والا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سب دوست دیکھیں گے مہک کی بہن ندا کے ساتھ اس کی ساس بالکل بھی اچھا سلوک نہیں کر رہی تھی۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مہک کا شوہر شمشیر اس دنیا میں نہیں رہا تو اس کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ مہک اکیلی ہو چکی ہے اور اس کی بہن ندا کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کریں۔ اور ندا کا شوہر احسن بھی بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کی ماما اندلیب بول پڑتی ہیں اور احسن سے کہتی ہیں تم مہک کی وجہ سے ایسا کیوں کر رہے ہو، جس پر احسن اپنی ماما اندلیب سے کہتا ہے ماما آپ کو بھی ندا کے ساتھ ایسا مس بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، ندا اب آپ کی بہو ہے، آپ اپنا رویہ بہتر کریں، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، جس پر اندلیب کو سمجھ آ ہی جاتی ہے کہ وہ ندا کے ساتھ غلط کر رہی ہے۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے شمشیر کے بابا صاحب شمشیر کے چلے جانے کے بعد بہت اکیلے اور ٹوٹ گئے ہیں، کیونکہ اب تو شمشیر بھی نہیں رہا۔ اب وہ کیا کریں گے؟ بابا صاحب کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے کہ وہ واقعی غلطی پر تھے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ اس دفعہ شمشیر کے بابا صاحب نے ٹھان لی ہے کہ وہ اپنے جرم کا سب کے سامنے اقرار کریں گے اور اپنی جائیداد میں سے 50% حصہ اپنی مرحوم بیٹے شمشیر کی بیوی کو دیں گے۔ شمشیر کے بابا صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، میڈیا پہنچ جاتے ہیں، لیکن بابا صاحب اپنے بیٹے شمشیر اور بیوی کا غم نہیں بھلا پا رہے اور یہاں پر بابا صاحب کی موت ہو جاتی ہے۔ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ نواب صاحب کے مطابق 50% حصہ ان کے مرحوم بیٹے شمشیر کی بیوی مہک کو جائے گا۔ بیانات ہونے کے بعد اور اقرار جرم کرنے کے بعد بابا صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اور ان کی ڈیتھ ہو جائے گی اور اس طرح بابا صاحب اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اگر بابا صاحب ہنسی خوشی سب کے ساتھ رہتے تو اچھا ہوتا۔ بیوی چلی گئی، بیٹا چلا گیا اور بیٹے کے چلے جانے کے بعد اب بابا صاحب بھی چلے گئے۔ پریس کانفرنس کے دوران جیسے ہی شمشیر کے بھائی دارا کو پتہ چلتا ہے کہ بابا صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو دارا بھاگا بھاگا اندر جاتا ہے جہاں بابا صاحب نیچے پڑے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے مہک اکیلے کمرے میں بیٹھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور شمشیر کی تصویر کو ہاتھ لگائے اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس دفعہ شمشیر اس کے پاس نہ رہا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ آخر کار شمشیر بھی اپنی محبت کا ثبوت دے ہی دے گا کہ وہ مہک سے کتنی محبت کرتا تھا۔ بابا صاحب نے جو گنڈے مہک کو مارنے کے لیے بھیجے تھے ان کی گولی اپنی پیٹھ پر کھا کر ثابت کر دیا کہ سچی محبت کیا ہے اور مہک کے ساتھ چٹان کی طرح ڈٹ کر کھڑا رہا اور اس دنیا سے جا چکا ہے۔ شمشیر کا غم مہک بھلا تو نہیں سکتی، لیکن شمشیر جاتے جاتے مہک کو اپنی نشانی دے گیا جس کے ساتھ وہ جی سکتی ہے۔ مہک کی ماما اور بابا بھی بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ان کی جوان بیٹی گھر آ کر بیٹھ گئی ہے، لیکن مہک اپنی ماما اور بابا کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرے گی اور اپنے بچے اور شمشیر کی یادوں کے ساتھ ہی وہ اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے مہک کے کزن احسن کی ماما اور اکرام صاحب کے گھر پہنچ ہی جاتے ہیں جہاں پر مہک کے اس غم میں برابر کے شریک ہوں گے اور اس کو حوصلہ دیں گے اور اظہار افسوس کریں گے کہ شمشیر کے جانے کا دکھ ان کو بھی ہے۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے شمشیر کی بھابھی فروا اور صوفیہ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا۔ جس طرح انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنی بہن صوفیہ کی شادی شمشیر کے ساتھ کروائیں گی، لیکن شمشیر آج اس دنیا میں نہیں رہا اور جائیداد میں سے بھی 50% حصہ مہک اور اس کے بچے کو چلا گیا۔ آخر کار اس ڈرامے کا اینڈ ہو ہی گیا۔ شمشیر کے چلے جانے کے بعد بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں جو آنسو آئے
وہ کسی اپنے کے چلے جانے کے بعد آنے والے آنسوؤں سے کم نہیں تھے، لیکن جو کچھ بھی اس سب کے ذمہ دار صرف اور صرف بابا صاحب ہی تھے، جس کی وجہ سے شمشیر اور مہک آج تک ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہ رہ سکے۔ سب کی زندگی برباد ہو گئی۔ جوان بیٹی گھر بیٹھ گئی، شمشیر چلا گیا۔ اس ڈرامے میں جہاں کافی لوگوں کو آنسو مل رہے ہیں، وہاں پر ایک سبق بھی ہے کہ کبھی بھی اپنوں کی خوشیوں کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ جس طرح شمشیر کی خواہش تھی کہ مہک کی محبت، لیکن اس کے بدلے میں اس کے اپنے بابا صاحب نے ہی اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ بابا صاحب کے چلے جانے کے بعد بہت سارے لوگ خوش ہوں گے، کیونکہ بابا صاحب جس طرح لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، وہ سب اب آزاد ہو گئے ہیں اور ایک پورا تباہ و برباد ہو گیا۔ شمشیر کے مرنے کا دکھ تو کافی لوگوں کو ہونا ہے، کیونکہ جس کے انٹرسٹ سے لوگ ڈرامہ دیکھ رہے تھے وہ آج چلا گیا ہے، اور اس کا چلے جانا جسم سے روح نکلنے کے برابر تھا۔ کس کس کو اس بات کا غم ہے کہ شمشیر مر گیا اور ڈرامہ بھی اینڈ ہو گیا، اور ایک بیٹے کے اوپر باپ کا سایہ نہ رہا، اور بابا صاحب کے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے۔ اپنے بیٹے کو بھی کھو دیا اور اپنی بیوی کو بھی۔ شمشیر کی کہانی دیکھ کر کس کس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کون کون چاہتا ہے کہ بابا صاحب کو پھانسی ہونی چاہیے تھی، اور کیا مہک کو زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے اور شادی کر لینی چاہیے، یا اپنے بچے اور شمشیر کی یادوں کے سہارے زندگی گزارنی چاہیے؟ اپنی محبت بھری رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔